جی چاہتا ہے کہ کچھ باتیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی کر لوں۔ زندگی کی خبر نہیں، جو ملا ہے لٹانا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ کچھ لے کر جانا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی مومن کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ادھار ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل HudHud میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ ویسے بھی مومن کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ادھار ہوتا ہے۔ ادھار کو لوٹانا مومن کے مزاج کا حصہ ہے۔ ایک پرانی اور کالی رات میرے سامنے ہے جب میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا اس میں ذات کا ذکر کر رہا تھا۔ سردی کے دن تھے اور سخت سردی پڑ رہی تھی۔ میں نے ایک کمبل اوڑھا ہوا تھا لیکن میں پسینہ پسینہ تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے قریب کسی نے آ کر اپنا گھٹنا لگا دیا اور سلام کیا۔ ہلکا سا خوف ہوا لیکن پھر ایک اطمینان ہو گیا۔ دیکھا تو ایک خضر صورت درویش بیٹھی ہیں۔ مصافحہ ہوا۔ میں نے پوچھا آپ؟ فرمانے لگے لوگ مجھے خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ ان سے میری سب سے پہلی ملاقات تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ لفظ اس میں ذات یعنی اللہ جو میں نے لاکھوں کروڑوں مرتبہ کیا، یہ اس کی برکات ہیں۔ اس کی برکات تو مجھے بہت ملی، وہ پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن اس کی ایک برکت یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے میں نے بہت پایا، بہت حاصل کیا۔ ایک چیز جو گزشتہ صفحات میں آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں وہ یا کہارو ہے۔ آج میں یا کہارو کے روحانی و نورانی فوائد حضرت خضر علیہ السلام کی زبانی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بار فرمانے لگے جو شخص اس کو بکثرت پڑھے گا، جتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو اور وہ اس گناہ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو، جتنی بڑی سے بڑی برائی ہو، نشہ ہو، کوئی عادت بد ہو، کوئی عیب اور وہ اس عیب سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو، وہ بلا تعداد اس کو مستقل پڑھے۔ جتنا زیادہ تعداد میں پڑھے گا اتنا فائدہ ہوگا۔ لاکھوں سے زیادہ پڑھے، بس ہر وقت پڑھتے ہوئے یہ تصور یعنی جس چیز سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو اس کا تصور کرے۔ وہ نہیں پڑھا تو اس کی طرف سے کوئی اور پڑھے، لیکن بات ہے پڑھنے کی۔ چند بار پڑھ کر چھوڑ دینا، ایسا نہ ہو۔ یہ بات مسلسل تجربات میں آئی ہے کہ اس کو مسلسل پڑھنے سے گوہر مقصود ضرور ملتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ہیروئن چھوڑتے دیکھی، بدکاری سے نفرت دیکھی، جھوٹ گناہوں سے نفرت دیکھی۔ ایک نہیں بے شمار سے لوگ اسم یا کہاروں سے متقی، ولی اور اللہ کے دوست بنتے دیکھا۔ اللہ کی دوستی اور اللہ کی قرب اور اللہ کی محبت یا کہاروں کے سامنے ایک انوکھا راز ہے۔ میں نے ایک صاحب کو یہ پڑھنے کے لیے بتایا، کہنے لگے میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، صبح دیکھی نہ شام، نیند دیکھی نہ جاگنا، ہر صورت یا کہاروں پڑھتا چلا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں یا کہاروں پڑھا۔ میں وہ تھا جو کماتا تھا جوئے میں لگا دیتا تھا، پھر جو بچتا تھا شراب میں لگا دیتا تھا اور بدکاری پر لگاتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا لفظ کہیں پایا ہی نہیں، کہیں دیکھا ہی نہیں۔ اب رات کو سوتا ہوں تو تہجد کے وقت مخصوص مہک اور خوشبو ہوتی ہے جو میرے بدن کو لپیٹ لیتی ہے، اور مسرور ہوں کہ میں ایک خوشبو مجھے تہجد کے لیے اٹھا دیتی ہے۔ میں تہجد کے بعد سوتا ہوں تو وہی خوشبو مجھے نماز فجر کے لیے اٹھا دیتی ہے۔ اسی طرح میرے دن رات گزر رہے ہیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد تھا جب میں عید کی نماز تک نہیں پڑھتا تھا، جمعہ تو دور کی بات، جب مجھے اللہ کے نام سے شناسائی نہیں تھی۔ میں بھٹکا ہوا تھا، الجھا ہوا تھا، ڈوبا ہوا تھا، گمراہ تھا۔ اس میں یا کہار نے مجھے اللہ تک پہنچانے میں بہت مدد کی۔ قارئین ویران گھروں اور اجڑی زندگی کے لیے اسم یا کہاروں کے اندر بہت تاثیر اور طاقت ہے۔ اس کے اندر تقوی ہے، عظمت ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، تہجد ہے، نماز کا خشوع ہے، قرآن سے محبت ہے، عشق مصطفیٰ ہے، عشق صحابہ اہل بیت ہے، عشق اولیاء ہے، ساحلین سے محبت ہے۔ یہ کوئی شے نہیں، عجب شے ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کہتا چلا جاتا ہوں، اس کی وضاحت نہیں کروں گا، بس آگے آپ خود سمجھ لیں کہ جب بھی میاں بیوی ملاقات کا ارادہ کریں، دونوں ملاقات سے پہلے بکثرت اسم یا کہارو پڑھیں۔ اولاد صالحہ ہوگی، بے عیب ہوگی، اندھی کانی لوہلی لنگڑی اپاہج نکارا بیوقوف پاگل دیوانی بد شکل نہیں ہوگی۔ جہاں حسن ظاہر ہوگا وہاں حسن باطن بھی ہوگا۔ خوبصورتی جہاں اندر کی ہوگی وہاں باہر کی بھی ہوگی۔ بچے میں تقوی، اخلاص، خلوص، نیکی، امانت، خیر خواہی، دریا دلی، سخاوت اور محبت کے آثار نمایاں ہوں گے۔ ویسے بھی میاں بیوی جب ملیں اور ان الفاظ کو تھوڑا یا زیادہ اس سے پہلے پڑھ لیا کریں، شیطانی عمل دخل نہیں ہوتا، بیماریاں نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آپس میں نفرت نہیں ہوتی۔ میں نے گھریلو جھگڑوں کے کئی لوگوں کو یہ بتایا کہ میاں بیوی جب بھی ملیں تھوڑا یا زیادہ اسم یا کہارو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس وقت وضو ہے یا نہیں اس کی کوئی شرط نہیں، پھر اس کی برکات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، بہت کمال کی چیز ہے۔ یہ ایک راز تھا جو دل کی دنیا میں بسا ہوا تھا، جو مجھے ملا تھا سو آپ تک لوٹا دیا۔ نہ معلوم کیوں مجھے یا کہارو کے وظیفے سے اتنی زیادہ محبت ہے۔ دراصل یہ محبت اس کے فائدے کی وجہ سے ہے۔ اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ میں جنات بھی حیران ہیں۔
اللہ پاک کے اس نام میں جہاں تقوی، طہارت، گناہوں سے بچنے کا اکثیر عمل ہے، وہاں جادو، اثرات اور خود شریر جنات سے بچنے کے لیے ایک ناقابل یقین ہتھیار کا کام دیتا ہے۔ جب سے یا کہاروں کے فوائد میں نے بتانے شروع کیے، اس دن سے جہاں نیک اور صالح جنات میں ایک خوشی کی لہر دوڑی، وہاں شریر اور شیطان جنات بہت پریشان ہیں۔ چونکہ میری تحریر عبقری میں چھپتی ہے اور پھر یہ عبقری انسانوں کے علاوہ جنات بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور جنات ان تحریروں کو بہت توجہ سے لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک جن سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا بات یہ ہے کہ آپ نے جب سے یا کہاروں کے فوائد بتائے ہیں اور شاہی قلعے کی موتی مسجد کا عمل بتایا ہے، اس سے جہاں شاہی قلعے کے بونے جنات کو خوشی پہنچی ہے، وہاں شاہی قلعے کے اس کونے میں جو کونا شاہی محلہ یعنی ہیرا منڈی کی طرف لگتا ہے، وہاں کے کالے اور خبیث جنات کا بہت قیام ہے اور وہ خبیث موتی مسجد میں آنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ ان کا راستہ نہیں روک سکتے کیونکہ موتی مسجد میں آنے والے نیک جنات ہر موتی مسجد میں آنے والے فرد کا استقبال کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کے واقعات سامنے آئے ہیں کہ موتی مسجد میں آنے والے لوگوں کو جنات نے گھر پہنچایا، انہیں کھانا مہیا کیے، انہیں سواری مہیا کی، حتیٰ کہ ان کے مسائل اور مشکلات کے حل میں ان کا ساتھ دیا۔ وہ جن کہنے لگا ان کالی اور شیطانی چیزوں کو بہت پریشانی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر انہیں کیا پریشانی ہے۔ کہنے لگے کہ ایک تو وہ موتی مسجد کے نوافل سے بہت خائف ہیں کیونکہ وہ نوافل خبیث جنات کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں اور وہ کسی قسم کی جادو بندش کے عمل کو نہیں کر سکتے اور ہر بندش اور ہر جادو میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا وہ شریر جنات ہر آنے والے فرد جو ہیرا منڈی کا رخ کرتا تھا اس کو گناہوں کی راہوں پر چلاتے تھے، بلکہ ہیرا منڈی میں سارے کالے اور شریر جنات ہر وقت دندناتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کا عمل دخل صدیوں سے ہے۔ انہوں نے شاہی قلعے کے اس کونے کو، جس طرف اب شاہی قلعے کے بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، اس کونے کی طرف انہوں نے اپنا اڈا قائم کیا ہوا ہے اور وہ وہاں سے پورے شاہی محلہ یعنی ہیرا منڈی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہاں آنے والے ہر فرد کے اندر فسق و فجور اور گناہوں کی طرف آمادہ کرتے ہیں اور اسے وہاں کی گندگی کو سجا کر دکھاتے ہیں۔ مجھے اس جن نے بتایا کہ جب سے وہاں فوڈ سٹریٹ بنی ہے، اس دن سے شاہی محلے کے خبیث جنات کی خوشیاں اور زیادہ ہو گئی ہیں کہ انہیں کھانے پینے کو ملے گا اور جو بھی وہاں کھانے کو آئے گا اسے گناہوں کا زہر، ظلمت کا زہر اور مصیبت کا زہر بھی ساتھ دیں گے۔ اس جن نے ایک انوکھا انکشاف کیا کہ کالے اور خبیث جنات کے پاس ایک گر ہوتا ہے کہ جب انسان کھانے بیٹھتا ہے اور وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے یا بسم اللہ وعلی توکلت علی اللہ نہ پڑھے تو وہ اس کھانے میں اپنے جسم کے پسینے کی نحوست ڈال دیتا ہے یا جسم کے اوپر کی میل ڈال دیتا ہے۔ انسان وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ کھانا ایک انوکھا زہر بن چکا ہوتا ہے، انوکھی بربادی بن چکا ہوتا ہے اور وہ انوکھا زہر اس بندے کے اندر جہاں انوکھی بیماریاں پیدا کرتا ہے اور لا علاج بیماریاں کا ذریعہ بنتا ہے، وہاں وہ کھانا اس بندے کا ذہن گناہوں اور عیاشی کی طرف لاتا ہے۔ نماز، تسبیح، روزہ، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، حتیٰ کہ اللہ اور اللہ والوں سے اس کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ یہ ان جنات کا خاص کمال ہے۔ میں حیران ہو کر اس جن کی باتیں سن رہا تھا کہ اسی دوران شاہی قلعے کے بونے جنات میرے پاس آئے، کچھ تحائف لائے اور کہنے لگے آپ نے عبقری رسالے میں کیا لکھا ہے؟ میں نے پوچھا کیا؟ کہا کہ ہمارا انکشاف اور ہماری ملاقاتیں آپ نے بیان کر دیں۔ کہنے لگے اس سے ہمیں آپ سے کوئی ناراضگی نہیں، بلکہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ صدیوں سے پرانی ویران موتی مسجد ایسے آباد ہوئی کہ ہم بہت خوش ہیں، کیونکہ ہم اس مسجد کو 5 وقت آباد کیے ہوئے ہیں۔ ایک مضبوط جماعت مستقل اس میں ذکر، مراقبہ، اعتکاف میں بیٹھی ہے اور ہر وقت موتی مسجد میں ہم بونے جنات کی جماعت 3 عمل کرتی رہتی ہے۔ رات کے پہلے پہر میں ایک جماعت مسلسل مراقبہ کرتی ہے، وہ جماعت مراقبہ اور دعا کے بعد چلی جاتی ہے جو کہ لاکھوں بونوں کی شکل میں مشتمل ہوتی ہے۔ دوسری جماعت جو لاکھوں بونوں کی تعداد پر مشتمل ہوتی ہے آ کر نفل اور ذکر کرتے ہیں، پھر نماز فجر پڑھتے ہیں اور نماز فجر سے لے کر اشراق تک وہ مسلسل ذکر کرتے ہیں اور درود شریف کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ پھر وہ جماعت چلی جاتی ہے۔ پھر ایک جماعت اشراق کے بعد آتی ہے جو کہ لاکھوں جنات پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ جماعت آ کر وہاں مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے اور ہزاروں قرآن روزانہ ختم کرتی ہے۔ ظہر تک یہ جماعت رہتی ہے۔ ظہر کے بعد ایک اور جماعت آتی ہے جو کہ وہاں آ کر قصیدہ بردہ شریف پڑھتی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتی ہے، اور یہ جماعت مغرب تک رہتی ہے اور پھر اسی طرح دوسری جماعت کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ صدیوں سے یہ روایت جاری ہے۔ جب سے یہ موتی مسجد بنی ہے، ایک بونے جن نے مجھے عجیب بات بتائی کہ شاہی قلعے سے پہلے بھی ہم یہاں آباد تھے۔
شاہی قلعہ تو ابھی کل کی بات ہے کہ بنا ہے۔ میں حیران ہوا۔ کل کی بات ہے؟ کہا ہاں، چند صدیوں کی ہی تو بات ہے۔ یہاں ٹیلے ہوا کرتے تھے اور ان ٹیلوں سے پہلے یہاں دریا راوی بہتا تھا۔ پھر دریائے راوی نے اپنا راستہ بدلا اور دور چلا گیا۔ دریا نے اپنا رخ بدلا تو ہم یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ہماری نسلیں یہیں آباد ہوئیں اور اب بھی آباد ہیں۔ صدیوں زندگیاں گزار کر یہیں فوت ہو گئیں۔ ہمارے ہاں ایک اصول ہے، جو بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کی مہمان نوازی ضرور کرتے ہیں۔ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، یا تو ہم اس کی کسی مشکل میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، یا اگر اس پر کوئی جادو اثرات بندش ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس موتی مسجد میں بہت بوڑھے بابے ہیں جو اس پر دم کر دیتے ہیں۔ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور انسان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یا پھر اگر اس کی کوئی الجھن، گھریلو مشکل کسی بھی قسم کی ہو، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ واقعی قارئین، موتی مسجد ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اور ان میں سے بے شمار لوگوں کی اطلاعات مجھے جنات کے ذریعے ملیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور وہ نیک بونے جنات نے ان کے ساتھ ایسی مدد اور محبت کی ہے۔ وہی بوڑھا بونا جن مجھے کہنے لگا کہ موتی مسجد سے پہلے بھی یہاں مسجد ہوتی تھی۔ یہاں ایک ٹیلہ تھا جسے ہم نے مسجد بنایا۔ جس وقت قلعہ بننے لگا تو نقشے کے مطابق یہ جگہ بادشاہ کے دیوان عام کے لیے مقرر ہوئی۔ تو خواب میں ہم نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ جگہ دیوان عام کے لیے مقرر نہ کرے ورنہ نقصان اٹھائے گا، اور یہ مسجد ہے اور مسجد قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے۔ ہم نے مسجد ہی میں رہتے ہیں اور مسجد کو ہی پسند کرتے ہیں۔ بادشاہ نے ہمارے اشارے سے یہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ پہلے کچھ تعمیر ہوئی تھی، اس کو توڑ دیا گیا اور یہاں خوبصورت مسجد بنائی گئی۔ وہ دن اور آج کا دن ہے۔ ہم نے اس مسجد کو اپنی مسجد سمجھا ہے۔ اس مسجد کو ہم خوشبوؤں کی دھنیاں دیتے ہیں جو شاید انسانوں کو سمجھ نہ آئے۔ جیسے انسان ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح انسان ہماری خدمت کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہم مسلسل اس مسجد کی خدمت کرتے رہتے۔